علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وصال نبوی۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے۔ پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ آج جو تاریخ ہے وہ 6 ستمبر ہے 2025 اور 12 ربیع الاول ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا حضور پاک کی پیدائش کا دن بھی کہا جاتا ہے اور حضور پاک کی وصال کا دن بھی کہا جاتا ہے، لیکن علماء میں پیدائش پر اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن ان میں اکثریت 12 ربیع الاول پر متفق ہے۔ اور وفات پر کسی فرقے عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وصال ہوا۔ تو اس پر لوگ بڑے غمزدہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو عید کے طور پر مناتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو عید کی خوشی ہوتی ہے، لیکن جو چیز کنفرم ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال، وہ 12 ربیع الاول ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس کو پریزنٹ کرنے کی بجائے لوگ جس پر اختلاف ہے ولادت پر، اس کی خوشی مناتے ہیں، عید مناتے ہیں۔ اس میں ہر مسلک کی اپنی اپنی ایک رائے اور دلائل ہیں، لیکن ہم آج اس سبق کو پڑھیں گے، دیکھیں گے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا مشکل ترین مشن حسن اور خوبی کے ساتھ مکمل کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ہدف صرف عرب نہیں بلکہ ساری انسانیت تھی، اور صرف عقائد و عبادات نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام شعبوں میں مکمل انقلاب پیدا کر دیا۔ تاریخ انسانی اس بات پر شاہد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تعلیمات آج تک کسی نے نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے 23 سال تک انتہائی کوشش کرتے رہے۔ زندگی کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا طویل سفر کیا تاکہ فریضہ حج ادا کر سکیں۔ اس سفر کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا: آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کی بھی تکمیل کر دی، اور تمہارے واسطے اسلام ہی کو دین پسند کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کا اعلان تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسرت اور اطمینان کا باعث تھا۔ اس حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا کے لیے انسانی حقوق کے عظیم منشور کا اعلان کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس پہنچے تو جلد ہی مرض الوفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ لیا۔ مرض کا آغاز درد سے ہوا۔ جب مرض زیادہ بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ امامت کے فرائض سنبھال لیں۔ ایک مرتبہ طبیعت کچھ سنبھلی تو مسجد میں تشریف لائے اور پر اثر خطبہ دیا، جسے سن کر صحابہ کرام پر گریہ طاری ہو گیا۔ اس خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کنارہ کشی فرمانے والے ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کا اختیار دیا، اور اس نے رفیق اعلیٰ کا انتخاب کیا۔ اس عظیم خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پوجنے کی سخت ممانعت فرمائی۔ جو لوگ پیغمبروں کی قبروں کو پوجتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی مار ہے۔ میرے بعد میری قبر کو بت میں تبدیل نہ کر دینا جس کی لوگ پرستش کرتے ہیں۔ ایک دن طبیعت بہتر محسوس ہوئی تو حجرے سے باہر گئے اور یہ دیکھ کر بے حد مسرور ہوئے کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، اور وصال سے قبل چہرے پر کچھ اطمینان کی جھلک نظر آنے لگی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور دین اسلام کے عظیم داعی نے 63 سال کی عمر مبارک میں اس دنیا فانی سے کوچ کر کے فرمایا:
آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ.